الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کے محاضرے کا موضوع ہے گزشتہ محاضرے کے حصے کی تکمیل کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو شکلیں اپنائی جاتی ہیں ان میں سے فلمی دنیا کے ذریعے سے بھی اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ موضوع ہم لوگوں کے لیے تھوڑا نیا رہے گا، لیکن علماء کو یہ جاننا بہت ضروری ہے موجودہ حالات میں۔ موجودہ جو فلم ریلیز ہونے کو ہے اسلام کے خلاف، اس فلم پر مکمل گفتگو ہونے سے پہلے محاضرے کا ابتدائی حصہ بہت اہم ہے، اور اس حصے کو سمجھنے کے لیے دو بنیادی باتیں سمجھنا ہے۔ پہلی چیز ہے اسلامو فوبیا، دوسری چیز ہے سماج میں مسلم مخالف فرقہ پرستوں کی طرف سے مشہور کی گئی جہاد کی قسمیں۔ پہلی چیز ہے اسلامو فوبیا، یہ ایک اصطلاح ہے جو فرقہ پرست اور دشمنان اسلام کی طرف سے قائم کی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام یا مسلمانوں یا اسلامی ثقافت، ان کی تہذیب اور کلچر کو غیر معقول بتانا، اس سے پبلک میں خوف پیدا کرنا، اس سے پبلک میں تعصب پیدا کرنا، اسے کہتے ہیں اسلامو فوبیا، کہ مسلمان جیسے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو مسلمانوں کی تہذیب کو خوف دلانے کے انداز میں پیش کرنا، اور اس سے ظاہر کرنے کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھار مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کا خوف بیٹھے، وہ ملک کے لیے دشمن ثابت ہوں، لوگ ان کے متعلق دلوں میں نفرت پیدا کر لیں۔ دوسرا طریقہ، یہ تقاریر کرنے والے کبھی عوام بھی ہو سکتے ہیں، کبھی سیاسی لیڈر بھی ہو سکتے ہیں، اور امتیازی سلوک کیا جانا مسلمانوں کے ساتھ، کہ انہیں اپنے محلوں میں کرائے کو مکان نہیں دینا، ان سے کاروبار نہیں کرنا، ان کو دشمن بنا کر ثابت کرنا۔ جسمانی حملے کرنا، جیسے موب لنچنگ مشہور ہے، وہ بھی اسلامو فوبیا کی ایک شکل ہے، یعنی خوف ہے ہم سے ان کو، اس لیے وہ ہم کو ہی مارنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایسے ہی بہت اہم چیز ہے اسلامو فوبیا کی ایک شکل، مذہبی تعلیمات اور اس کی علامات کی بے حرمتی کرنا، خواہ وہ بے حرمتی کارٹون کی شکل میں ہو یا فلم کی شکل میں ہو۔ یہ تفصیل ہوئی اسلامو فوبیا کی۔ اسلامو فوبیا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ مسلمانوں کو ملک کے حق میں خوف والا، تعصب والا کی شکل دے کر کیوں پیش کی جاتی ہے؟ اس کی پہلے وجہ ہے کہ منفی میڈیا کوریج، کہ میڈیا جسے گودی میڈیا کہتے ہیں، کہ وہ سرکاری داموں پر پلنے والے لوگ ایک قوم کو، ایک مائنارٹی کو ایسے انداز میں ان کے رہن سہن کو پیش کرنا کہ انسانوں کا کلچر نہیں ہے، یہ رہنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ تو ہر بار میڈیا میں ان کے رہن سہن پر انتہا پسندی، تشدد پسندی، دہشت گردی، ایسے انداز میں جب اس کو نیوز میں پیش کیا جاتا ہے، اسے کور کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی نفرت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسلامو فوبیا کی ایک وجہ میڈیا کا غلط رویہ۔ دوسری وجہ ہے غلط معلومات اور جہالت۔ مسلمانوں سے متعلق کچھ معلومات ہی نہیں ہے، اس واسطے ان کے احکام سے انہیں تعصب اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو اذان کی حقیقت نہیں معلوم، ان کے لیے اذان بھی ایک ڈر کا ذریعہ ہے۔ مسجدوں کی حقیقت نہیں معلوم، مسجدیں ان کے لیے بہت بڑا دہشت گردی کا اڈہ ہے۔ مدرسوں کی حقیقت نہیں معلوم، تو مدرسوں کو وہ لوگ دہشت گردی سکھانے کی جگہ سمجھتے ہیں۔ تو جہالت اور تعصب بھی ایک وجہ ہے اسلامو فوبیا کی۔ تیسری وجہ ہے سیاسی اور سماجی عوامل، کہ بہت سے لوگ مسلمانوں کو ایسا پیش کر کے اپنی ووٹ بینک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پارٹی کو سمیٹنا چاہتے ہیں اور سیاسی لیڈر بننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 10 سال کے عرصے میں ہم نے دیکھا، کہ آپ نے بھی دیکھا، کہ مسلمانوں کو ہر سیاسی لیڈر بدنام کر کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اب تک بھی ویسے ہی چلا، اور بلکہ اس الیکشن میں تو چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا لیڈر تک بھی کھل کر مسلمانوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک ملک کے وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا کہ ملک میں کون دہشت گرد ہے ان کے کپڑوں سے پتہ چل جاتا ہے، اس طرح کے جملے ان کے تھے۔ اور پھر
الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہاں تک کہا تھا کہ اگر ہماری پارٹی نہیں آئے گی تو پھر فلاں پارٹی آئے گی تو وہ رام مندر پہ بلڈوزر چلائے گی، اور جو کچھ بھی انکم ٹیکس ہو رہا ہے وہ سب فلاں خاص قسم کے طبقے کو لے جا کر دے دے گی، مسلمانوں کا نام لے کر اس نے کہا تھا۔ تو اس طرح سیاسی ووٹ بینک کی خاطر بھی مسلمانوں کو سامنے رکھ کر اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں۔ اور اتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ابھی الیکشن میں جب جو امید تھی جیتنے کی وہ نہیں ہو سکی، اور بہت ایسے لنگڑے لولے مرحلے پہ آ گئے کہ 2 بیساکھیوں پہ ان کو جینا اور چلنا پڑتا ہے، اس کے بغیر حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو فوراً بڑی بے شرمی کے ساتھ یو پی کے وہ منسٹر کہہ دیتے ہیں کہ اس ملک میں سب سے پہلا حق سیاست کا مسلمانوں کو ہے۔ اب تک تو ان کے ووٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی، یعنی اتنا رنگ بدلنا، گرگٹ بھی شرماتا ہوگا اتنا رنگ بدلنے سے۔ یعنی الیکشن سے پہلے تو ایسی کیفیت کہ ووٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی، الیکشن کے بعد تو اب بول رہے ہیں اصل حکومت کا حقدار مسلمان ہے۔ تو سیاست کی خاطر بھی اسلام کو، مسلمانوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ چوتھی وجہ ہے ثقافتی اختلافات۔ مسلمانوں کے رہنے کا کلچر الگ ہے، دوسروں کا کلچر الگ ہے۔ مسلمانوں کا امتیاز یہ ہے کہ دوسروں کے کلچر میں ضم نہیں ہوتے ہیں، یہ ہمارا ضم نہیں ہونا انہیں ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اس واسطے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری طرح کیوں نہیں بنتے، اتنے سالوں سے ہولی، دیوالی، کرسمس سب ہوتے چلے آ رہا ہے، لیکن ہماری طرح بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس سے بھی وہ ہمارے لباس کو اور ہمارے برقعے اور نقاب کو، قربانی وغیرہ کو، سب کو خوف اور ہراس کی شکل میں پیش کرتے ہیں پبلک کے سامنے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اسلاموفوبیا کے اثرات۔ ایک سوسائٹی میں نفرتیں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک جگہ رہنے والے ایک محلے میں مسلمان غیر مسلم دونوں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک محلے کے رہنے والوں میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے اسلاموفوبیا کی وجہ سے مسلمانوں پر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ دلی میں مسلمانوں کے دکانیں جلائی گئی، فلاں جگہ پر ان کی مسجدوں پہ حملے کیے گئے، تو یہ حملے اسلاموفوبیا کے اثرات ہوتے ہیں۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیم پر، ان کے روزگار پر اور معاش کے شعبوں پر امتیازی سلوک کیا جاتا ہے کہ انہیں کالج میں، اسکول میں کئی بار آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ٹیچر مسلمان بچے کو کھڑا کر کے دوسرے بچوں کے ذریعے سے تھپڑ لگائی، وہ بہت کیس چلا اس کا بھی۔ یعنی ٹیچر ہو کر بھی اتنی بے وقوفی اور جاہلانہ حرکت کر رہی ہے، ٹیچر بننے کے قابل نہیں، جھاڑو مارنے کے بھی قابل تھی وہ عورت، ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں۔ استاذ تو استاذ ہوتا ہے۔ اور یہ کرناٹک میں ایک ایسی ٹیچر نے ایک مسلمان لڑکے سے کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں رہتے ہو ہندوستان میں، پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو تعلیم میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور انہیں پاس کرنے میں بھی امتیازی سلوک۔ بہت سے بچے اچھا پڑھنے کے بعد بھی مسلمان ہیں، اس واسطے انہیں فیل کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے بچے مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں روزگار، ان کی انٹرویو نہیں لی جاتی ہے۔ یہ اسلاموفوبیا کے اثرات ہوتے ہیں۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے اسلاموفوبیا کی وجہ سے خود مسلمانوں کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہماری داڑھی کو دیکھ کے گھن کرتے، ہمارے لباس کو دیکھ کے نفرت کرتے، تو مسلمان اپنے آپ میں مسلمان ہونے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، غیروں کے جیسے بن کے دکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اسلاموفوبیا کے اثرات ہیں۔ اور ایسے ہی اس سلسلے میں محققین نے لکھا ہے کہ اسے ختم کرنا ہے تو پہلا کام یہ ہے تعلیمی آگاہی، کہ اپنی اسلامی تعلیمات کو عام کرنا خود مسلمانوں میں بھی، اور اغیار کو بھی اپنی اسلامی تعلیمات کے احکامات بتانا کہ ہمارے پاس کیا احکامات ہیں، کہ ہم ایسے نہیں ہیں جیسے آپ لوگ ہمیں سمجھ رہے ہو۔ دوسری چیز ہے میڈیا کی ذمہ داری۔ میڈیا طرفداری کیے بغیر، چاپلوسی اور تلوے چاٹے بغیر پوری دیانتداری کے ساتھ اگر حقائق کو واضح کرے گا تو اسلاموفوبیا ظاہر نہیں ہوگا۔ یا نہیں تو خود مسلمانوں کا اپنا میڈیا ہونا، یہ بھی وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ خود اپنی حقائق اور خوبیاں بیان کر سکیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے قانونی تحفظ۔ جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف یا ان کے شاعر کے خلاف اس طرح کی بکواس کی جائے تو فوراً ان کے خلاف FIR درج کرانا، یہ بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے جس سے ایسی حرکتیں نہ ہو۔ چوتھی چیز ہوتی ہے بین المذاہب مکالمہ، کہ جن احکامات کو لے کر وہ مذاق اڑاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ آپ آئیں، بیٹھیں، ٹیبل ٹاکنگ کی جائے گی، بیٹھ کر آس پاس بات کی جائے گی، گفتگو کی جائے گی کہ آپ کے مذہب میں کیا ہے، ہمارے مذہب میں کیا ہے، اور یہ بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں مدارس میں کوشش کرنا کہ مطالعہ مذاہب کا اہتمام کیا جائے، کہ پڑھنے والے بچے مختلف مذاہب کا مطالعہ کریں اور مختلف قوموں کی لسانیات یعنی ان کی زبان اور گفتگو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور پانچواں کام ہوتا ہے اسلامی احکام کی غلط ترجمانی کے موقع پر، چاہے وہ ترجمانی
فلم سے ہوئی ہو، کارٹون سے ہوئی ہو، میڈیا سے ہوئی ہو، اس موقع پر مسلمان علماء کی ذمہ داری ہے کہ صحیح ترجمانی کرنا اور اس کی تشریح بیان کرنا اور اس کے اسلامی احکامات کی ہنگامی طور پر جو بھی حادثے یا واقعات ہو جاتے ہیں اس کا دفاع کرنا، حقائق اور نقائص بیان کرنا، اس کے ذریعے سے اسلام فوبیا کا حل ہوتا ہے۔ اب یہ پہلی بات جو تھی اس میں ہمیں نقطے کی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی فلم بنائی جاتی ہے، وہ فلم اسلامو فوبیا کی ایک شکل ہے۔ بس یہ واضح ہونا ہے کہ جو قوم مسلمانوں سے اپنے آپ میں خوف محسوس کرتی ہے، ڈر محسوس کرتی ہے، وہ اپنے ڈر کا اظہار کرنے کی جو مختلف شکلیں ہیں کہ ان شکلوں سے اگر ہم مسلمانوں کو بدنام کریں گے تو ہم محفوظ رہیں گے، ہم مطمئن رہیں گے، ہمارا مذہب کلچر محفوظ رہے گا۔ تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بننے والی فلمیں اسلامو فوبیا کی ایک شکل ہے۔ دوسری بات جو آج کے موضوع کی ہے وہ ہے جہاد۔ اسلام میں عام طور سے ہمارے علمی مجالس اور علمی حلقوں میں بہت سے جہاد کی قسمیں استعمال ہوتی ہیں۔ پہلا ہے جہاد بالنفس، آدمی اپنی مرضیات اور خواہشات کے خلاف چلنا، شریعت کے مطابق چلنا، اسے جہاد بالذات بھی کہتے ہیں، جہاد اکبر بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے جہاد بالعلم، تیسرا ہے جہاد بالمال، چوتھا ہے جہاد بالسیف، پانچواں ہے جہاد بالقلم۔ اس طرح مختلف قسمیں ہیں، مختلف اس کی تشریحات ہیں اور ان کے ہر ایک مستقل احکامات بھی ہیں کہ اگر قلم سے آپ اپنے اسلام کی اشاعت اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی احکامات ہیں، اور کبھی اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑے تو اس کے بھی مستقل احکام ہیں۔ ایسا نہیں کہ جب چاہے جس کو مار دیں، وہ اسے جہاد نہیں کہا جاتا۔ تو ہر ایک کے احکامات ہیں۔ لیکن اسی طرح جو اسلامو فوبیا سے متاثر لوگ ہیں، جو اسلام کو، مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی مستقل جہاد کی 7 قسمیں سماج میں مشہور کر کے رکھی ہیں۔ پہلی قسم ہے جو ہم سب بہت زیادہ سنتے ہیں، لفظ جہاد۔ دوسری قسم ہے لینڈ جہاد۔ تیسری قسم ہے ایجوکیشن جہاد۔ چوتھی قسم ہے سوشل جہاد، اور پانچویں قسم ہے ڈیموگرافک جہاد، اور چھٹی قسم ہے اکنامیکل جہاد، اور ساتویں قسم ہے پاپولیشن جہاد۔ یہ ہر ایک کی تشریحات الگ الگ ہیں، کسی اور موقع سے آپ حضرات اس کا مطالعہ کر لیں، بہتر ہوگا۔ لفظ جہاد تو مشہور ہے۔ یہ اس طرح بدنام کیا گیا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کا مذہب بدل دیتے ہیں اور ان سے نکاح کرتے ہیں۔ یہ ان کی نظر میں تشریح ہے، جبکہ آج تک کی جتنی عدالتیں ہیں، جتنے پولیس اسٹیشنیں ہیں اور جتنے محکمے ہیں، سب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ آج تک کوئی کیس ایسا نہیں آیا جس میں مسلمان لڑکے نے محبت کے جال میں پھنسا کر اس کا مذہب بدلا۔ جب بھی تبدیلی مذہب ہوئی ہے اپنی مرضی سے ہوئی ہے، اور جو محبت ہوئی ہے وہ خواہش نفس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تبدیلی مذہب پیچھے مقصد نہیں تھا، یعنی کوئی نوجوان ایسا نہیں تھا جو اس واسطے محبت کیا کہ اسے مسلمان بنانا ہے۔ اور اگر اسلام میں داخل کرنا اتنی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کے لیے محبت کرنا عبادت ہو، تو سب سے زیادہ عاشق علماء ہوتے، کیونکہ اس دعوت اسلام کی ذمہ داری سب سے پہلے ان پہ آتی ہے نا کہ بھئی ہم پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو اسلام میں داخل کرائیں، تو سب سے زیادہ عاشق علماء ہوتے۔ ہم تو اپنے میں بھی 4 شادیاں نہیں کر پاتے ہیں، دوسروں کو کہاں سے داخل کرا پائیں گے؟ تو یہ سیاسی اور عدالتی اور قانونی طور پر بھی بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ مقصد اس سے کیا ہے؟ کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیوں کو مسلمان لڑکوں سے خوف دلانا کہ تمہیں جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر اس طرح کریں گے، تم ان سے دور رہو، اور پھر اس نعرے کے بہانے وہ اپنے غیر مسلم لڑکوں کی ایسی ٹیم بنانا کہ وہ مسلمان لڑکیوں سے محبت کریں اور ان کو محبت کے جال میں پھنسا کر اسلام میں داخل کریں۔ اور یہ چونکہ سب جانتے ہیں ایسی ہزاروں لڑکیاں ہیں جو غیر مسلم لڑکوں کے جال میں پھنس کر ہندو مذہب قبول کر چکی ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے میں جبر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ لینا اور دل سے تسلیم نہ کرنا، یا ایسا شخص اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر محبت کے مسئلے میں بھی تعلیمات ہیں کہ بھئی آپ کو چہرہ دیکھنا جائز نہیں، بات کرنا جائز نہیں، خلوت جائز نہیں، آپ اس سے کہاں سے محبت کریں گے، فون کہاں کرنا جائز، چیٹنگ کرنا کہاں سے جائز۔ ہمارے پاس تو چچیری خلیری ممیری بہن سے بھی بات کرنا جائز نہیں ہے، دیکھنا جائز نہیں ہے شہوت کی نیت سے، تو پھر غیروں کی لڑکیوں سے کہاں سے حکم ہوگا، کہاں سے اس کی تعلیم دی جائے گی؟ تو اس کی حقیقت اتنی واضح ہے کہ نہ جبر کا دخل ہے نہ محبت کا دخل ہے، اور پھر اتنی تضاد اصطلاح، خود بنانے والے کو بھی شرم آنا چاہیے۔ لف کا مطلب ہوتا ہے محبت، جہاد کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا،
سادی زبان میں اگر کہا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی لڑائی جھگڑا اور محبت دونوں کیسے جمع ہو رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی اصطلاح بن گئی، عجیب اصطلاح ہے، متضاد الفاظ پر مشتمل۔ تو ایسے ہی لینڈ جہاد کے مسلمانوں کے خلاف یہ مشہور کیا گیا کہ یہ لوگ محلوں کو ٹارگٹ بنا کر وہاں کی زمینیں خریدتے ہیں اور وہاں پر اپنی آبادی بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اس محلے، اس گاؤں، اس شہر میں یہ لوگ غالب رہیں۔ اسے کہتے ہیں لینڈ جہاد۔ اور خاص طور سے ہندوؤں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں اور ایسے ہی سرکاری زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں تاکہ زمینوں پر قابض رہیں۔ یہ نعرہ لگا کر دراصل مقصد یہ ہے مسلمانوں کے اوقاف کو قبضہ کرنا، یعنی ان کو ڈرانا مسلمانوں کو اس بات سے کہ لینڈ جہاد مافیا ہے، اور پھر خود کیا کرنا، مسلمانوں کے اوقاف پہ قبضہ کر لینا۔ حتیٰ کہ دنیا جانتی ہے اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مالدار نمبر 1 جو وزیر اعظم کے بھی قریبی دوست ہیں، ان کا گھر بھی بنا ہے اوقاف کی زمین پر۔ یہ سب کہاں سے ہوا؟ یہ اسی جھوٹے نعرے سے ہوا کہ ایسے نعرے لگا کر ان کو زمینوں پہ قبضہ کرنے سے خوف میں مبتلا کرو، حتیٰ کہ انہیں کوئی زمین بیچنے کے لیے بھی تیار نہ رہے اور ان کی زمینوں پہ ہم قبضہ کر سکیں۔ اور تیسری چیز ہے ایجوکیشنل جہاد، کہ مسلمانوں میں یہ کالجز میں، اسکولوں میں یہ تاثر پیش کرنا کہ مسلمان اپنے سلیبس کے ذریعے سے اسکولوں اور کالجوں کے نصاب پر حاوی ہو رہے ہیں، وہاں اپنے مذہب کا سلیبس لانا چاہ رہے ہیں، اپنی مذہبی تعلیمات کا دخل دینا چاہ رہے ہیں۔ تبھی آپ کئی جگہ پر دیکھے ہوں گے کالج میں نماز پڑھنا منع، کالج میں برقع پہن کے آنا منع، کالج میں فلاں چیز منع۔ یہ ان کو خوف کس بات کا ہے کہ یہ اپنے شاعر کے ذریعے سے ہمارے کالج پر غالب آنا چاہ رہے ہیں، اس کا خوف ہے ان کو۔ تو اس واسطے ان چیزوں پر عمل کرنے سے وہ پابندی لگاتے ہیں۔ یعنی اس میں غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ بظاہر اکا دکا واقعہ دکھتا کہ اس کو مار دیا، نقاب پہن کے آنے کی اجازت نہیں ہے، حجاب میں آئے تو ایگزام میں نہیں بٹھایا جائے گا، یہ واقعات ہیں، لیکن ان واقعات کے پیچھے اثرات کیا ہیں؟ اسلامو فوبیا کے متاثر لوگ جو ایجوکیشنل جہاد سے متاثر ہیں، یعنی ان کی نظر میں یہ ہے کہ بھئی یہ لوگ تعلیم کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں، جبکہ ایجوکیشنل جہاد کا مطلب یہ ہوگا کہ تعلیم حاصل کرنے میں محنت کرو۔ اسلام میں اس کی تو ترغیب ہے، لیکن اس کی کوئی ترغیب نہیں ہو سکتی کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے سے دوسری قوموں کو اوپر غالب آ جاؤ اور ان کے سلیبس کو ختم کر دو، لیکن اس کی منفی تشریح کی گئی۔ ایسے ہی سوشل جہاد بھی ہے۔ ڈیموگرافک جہاد، ڈیموگرافک جہاد کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی بھی آبادی میں مسلمان اپنی اکثریت کو بڑھانے کی کوشش کرنا، آبادی میں مسلمان اپنی اکثریت کو بڑھانے کی کوشش کرنا، یعنی ان کے محلوں میں ہمارے گھر زیادہ ہوں، ہمارے دکان زیادہ ہوں، ہماری پبلک زیادہ ہو، اور ان کے محلے کے کلچر میں ہمارا کلچر غالب آئے، ان کے نوجوانوں میں ہمارے نوجوان زیادہ ہوں۔ تو ڈیموگرافک کہتے ہیں افراد میں ہو یا کلچر میں ہو، اپنے افراد اور اپنے کلچر کو غالب رکھنا، اسے ڈیموگرافک کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی اکنامک جہاد، یہ بھی ایک مفروضہ ہے کہ مسلمان بزنس کے ذریعے سے مارکیٹ پہ حاوی ہونا چاہ رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے ہر شعبے کو جہاں سے یہ محروم کرنا چاہے مسلمانوں کو اور اپنی قوم کو خوف میں مبتلا کرنا چاہے، وہاں ایک الگ الگ اصطلاح قائم کرتے گئے کہ لڑکیوں کا مسئلہ آیا تو لو جہاد نام دے دیا، زمین کا مسئلہ آیا لینڈ جہاد نام دے دیا، اور معاش کا مسئلہ آیا تو اکنامک جہاد نام دے دیا، ایجوکیشن کا مسئلہ آیا تو پھر ایجوکیشنل جہاد کا نام دے دیا۔ ہر جگہ کو اس طرح گھیرتے آئے، اور آخری جو جہاد ہے ان کے نزدیک وہ ہے پاپولیشن جہاد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افرادی کثرت، کہ جو ابھی نئی فلم ریلیز ہونے کو تھی کہ ہمارے 12، پہلے اس کا نام تھا فلم کا ہم 2 ہمارے 12، یعنی میاں بیوی 2 اور ان کے بچے 12۔ اور یہ فلم کا پس منظر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے کہ مسلمان زیادہ بچے جنم دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں پاپولیشن جہاد کی اصطلاح انہوں نے رکھی ہے؟ ان لوگوں کو خوف یہ ہے کہ مسلمان، دیکھیے کتنی گھٹیا اور گھناؤنی سوچ ہے، مسلمان ٹارگٹ بنا کر زیادہ بچے عمدن جنم دیتے ہیں تاکہ ہم ان کی اکثریت پر غالب آ سکیں۔ یعنی ہمارے بچے جنم دینے کا کانسیپٹ، مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم کو اولاد چاہیے، اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے بچے جنم دینے کا مقصد ان پر غالب آنا۔ یہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ہماری تنہائیاں بھی اخلاص سے خالی نہیں رہیں، ہماری صحبتیں بھی اخلاص سے خالی نہیں رہیں۔ اب تک تو یہی ہم پریشان ہو رہے تھے کہ بھئی نماز میں اخلاص نہیں، روزے میں اخلاص نہیں، ذکر میں اخلاص نہیں، اب وہ بھی اخلاص سے خالی ہو گیا۔ اتنی بدتمیز قوم ہے، اور انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ
ہم پر غالب آ جائیں گے، ہم اقلیت میں چلے جائیں گے اور مسلمان اکثریت میں چلے جائیں گے. جبکہ ہندوستان کی حکومتی رپورٹس کے حساب سے ایک سروے ہے، نیشنل فیملی ہیلتھ سروے، NFHS، نیشنل فیملی ہیلتھ سروے. اس کی رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کی جو شرح پیدائش ہے اس کے پیچھے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. اقتصادی حالات ہیں، تعلیم ہے، ان کی اپنی زندگیاں، ان کا اپنا کلچر ہے. کسی خاص نظریے یا نفرت انگیز نیت کے پیش نظر یہ افرادی تکثیر نہیں کی جاتی ہے. خود یعنی سرکاری رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بدنام کیا جاتا ہے اور اس کو سیاسی ایجنڈا بنایا جاتا ہے. ہم یہ بولتے ہیں کہ بھئی شادی ہونے کے بعد اولاد پیدا ہونے کی خواہش کون سی برادری اور کون سی قوم میں نہیں ہوتی ہے. کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، مسلمانوں کے علاوہ جو بھی نکاح کرتے ہیں، ہر مذہب میں نکاح کے بعد اولاد کی طلب میاں بیوی میں خود بخود ہوتی ہے. اب اس طلب کے پیش نظر اگر کوئی ایسی بات گھڑ دے کہ اولاد کا پیدا ہونا، زیادہ بچے جنم دینا یہ خاص پس منظر میں ہے جو مسلمان کر رہے ہیں، یہ تو بے وقوفی اور نادانی والی بات ہے. اگر اسے حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمارے مذہب کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تزوج الودود الولود، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جنم دینے والی عورت سے نکاح کرو، اور ہمارے پاس تکثیر اولاد کی ترغیب ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے. لیکن اس پر جس کو اعتراض ہے اس کو اپنے مذہب کی بھی تعلیمات پڑھ لینا چاہیے. کیا ہمارے مذہب میں زیادہ بچے جنم دینے کی ترغیب ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے مذہب میں شادی کے بعد بانجھ رہنے کا حکم ہے، رنڈوا بن کے رہنے کا حکم ہے. کیا اس طرح کی تعلیمات ہیں ہمارے مذہب میں؟ وہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے. چنانچہ دیکھیں غیر مسلم بھائیوں کے مذہب میں اولاد کی تعلیم، اولاد کی ترغیب اس قدر دی گئی ہے کہ ہندو مذہب میں ایک قانون ہے نیوگ کا، قانون کا نام ہے نیوگ. اس میں پنڈت دیانند سرسوتی جی نے ہندو مذہبی کتابوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بیوہ عورت کو بھی اپنے دیور کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر کے اولاد حاصل کرنا چاہیے. شوہر انتقال ہو گیا، شوہر کے بغیر اولاد کیسے ہوں گے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن آپ بیوہ ہیں پھر بھی دیور سے آپ تعلقات قائم کرو. چنانچہ ستیارتھ باب نمبر 4 دفعہ نمبر 133 میں ہے، اے بیوہ عورت اپنے اس مرے ہوئے اصل خاوند کو چھوڑ کر زندہ دیور یعنی دوسرے خاوند کو قبول کر. یہ تو اس میں دوسرا نکاح کرنے کی گویا کہ ترغیب ہوئی. اور اس کے ساتھ رہ کر اولاد پیدا کر، اور اولاد جو اس طرح پیدا ہوگی وہ تیرے اصلی خاوند کی شمار ہوگی. یہ خود تضاد نظریہ ہے. اب ہم کو اس میں سمجھنا ہے کہ اولاد پیدا کرنے کی خاطر بیوہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نکاح کرو، اور ہم اولاد جنم دیتے ہیں تو اعتراض ہو رہا ہے. اور اس سے آگے دیکھیں ہندو دھرم ہی میں اسی میں ستیارتھ باب نمبر 4 دفعہ نمبر 138 میں لکھا ہے، بہت ہی عجیب بات ہے، نیوگ جیتے جی بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو جو پڑھے تھے وہ دفعہ نمبر 133 کے حوالے سے، یہ 38 کے حوالے سے ہے. نیوگ جیتے جی بھی ہو سکتا ہے کہ جب خاوند اولاد پیدا کرنے کے ناقابل ہو، شوہر ہے لیکن ناقابل ہے، تب اپنی عورت کو اجازت دے کہ وہ ایک نیک بخت اولاد کی خواہش کرنے والی عورت تو مجھ سے علاوہ دوسرے خاوند کی خواہش کر، کیونکہ اب مجھ سے تو اولاد نہ ہو سکے گی، تب عورت دوسرے کے ساتھ نیوگ کر کے اولاد پیدا کرے. شوہر ہوتے ہوئے بھی آپ تعلقات قائم کر سکتے ہیں. تو اب یہاں تو اتنا اس درجے تعلیم ہے نیچے اترتے ہوئے کہ شوہر ہوتے ہوئے بھی اولاد کی خاطر دوسرے شوہر سے یا دوسرے مرد سے تعلق کی اجازت ہے. اور اسلام پر اعتراض ہو رہا ہے کہ زیادہ بچے جنم دیتے ہیں. یہ بچے جنم دینے کی خاطر تو ہی تعلقات بنانے کی بات کر رہے ہیں. اور اس سے آگے دیکھیں بچے زیادہ جنم دینا غلط بات ہے. تو پھر مذہبی لحاظ سے آتے ہیں. مذہبی لحاظ سے مہابھارت ان کی غیر مسلم بھائیوں کی بہت معتبر کتاب ہے. اس میں بھگوان واسو دیو جی ان کے 16,100 رانیاں تھیں. 16,100 رانیاں تھیں. پہلے بیویاں کتنے ہیں وہ دیکھ لیں. اب جب بیویاں اتنے ہوں گے تو بچے کتنے ہوں گے اس کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر ہیں شری کرشن جی. ان کی 7 رانیاں مشہور تھیں، اور ان 7 رانیوں کے علاوہ 16,000 رانیاں ان کی بھی علیحدہ تھیں. شری کرشن جی کے والد ہیں، شری کرشن جی کے والد، ان کی 16 بیویاں تھیں، 16 بیویاں. اور اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ہیں شری رام جی آتے ہیں. اور شری رام جی کے والد مہاراجا دشرتھ، ان کے 3 بیویاں تھیں. 3 بیویوں سے بھی بچے پیدا ہوئے. اور شری کرشن جی کے 16 بیویاں، ان سے بھی بچے پیدا ہوئے. اس کے علاوہ ایک دوسرے ان کے بھگوان گزرے ہیں جنہیں رشی کشیپ کہا جاتا ہے، ان کی 13 بیویاں تھیں. اور ہندو مذہب کی تعلیمات کے مطابق جو برہمن ہیں انہیں 4 شادیاں کرنا چاہیے.
اور جو ان سے نیچے درجے کے شمار ہوتے ہیں جنہیں چھتری کہا جاتا ہے انہیں 3 شادیاں کرنا چاہیے. ان سے نیچے ہیں جو جنہیں وش کہا جاتا ہے انہیں 2 شادیاں کرنا چاہیے. اب آپ بتائیں، آپ اجازت دیں 3 شادیاں کرنے کی اور کہیں بچے 2 ہی ہوں گے تو تیسری ناراض نہیں ہوگی؟ آپ شادی کی اجازت دیں 4 کرنے کی اور بچے 2 ہی ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی آدھا اس سے ہو آدھا اس سے ہو، 2 ہی سے ہو سکتے ہیں. تو آپ 2 کے پر اکتفا کرنے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ اب اس کے آگے دیکھیں، اسی مذہبی کتاب میں ایک فرانسیسی مورخ گزرے ہیں جن کا نام ہے گستاولی بان. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں راجاؤں کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ جتنی چاہے رانیاں رکھ سکتے ہیں، اور جب راجہ انتقال ہو جائے تو ان رانیوں کو کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. جیسے ہم مثال سے سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کی امت کی اجازت نہیں ہے، تو راجاؤں کی رانیوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو اودے پور میں سنگرام سنگھ جو راجہ گزرے ہیں، ان کے انتقال پر ان کی 21 رانیاں تھیں جنہیں ان کے ساتھ ہی ستی کی رسم میں جلا دیا گیا. ایک ساتھ 21 رانیوں کو جلا دیا گیا. 21 رانیاں جب جلی ہیں تو ظاہر سی بات ہے 21 رانیوں سے 2 بچے تو نہیں ہو سکتے، زیادہ ہی ہوں گے. چنانچہ اب دیکھیں اتنی بیویاں ہونے کے بعد اولاد کتنی ہوتی ہے. سب سے پہلے آتے ہیں سری کرشن جی. ان کے متعلق خود لکھا ہے کتنے بچے تھے، تو مشہور تو 8 بیویاں ہیں اور 16,100 رانیاں مشہور ہیں. اس میں ان کی کتاب میں لکھا ان میں سے ہر ایک بیوی سے کرشن جی کے 10 بیٹے تھے. اب اگر 16,100 کو ہم چھوڑ دیں، صرف 8 اور 7 بیویاں ہی مان لیں، ہر ایک کے 10 بھی مانیں گے تو 70-80 ہو گئے. 70-80 بچوں پر تو اعتراض نہیں ہے اور ہمارے 12 پہ فلم بن سکتی ہے. اور اس کے بعد پورے کن کن بیویوں سے 8 جو رانیاں ہیں، پہلی رانی کا نام ہے رکمنی، یہ کرشن جی کی پہلی بیوی ہے. رکمنی سے ان سے پراد یومنا، یہ ان کے بیٹے کا نام ہے، ایک بیٹا پیدا ہوا. اس کے علاوہ دوسرے بچے ہوئے جو مشہور ہوتے ہیں بچوں میں ان کے نام لیے جاتے ہیں. دوسری بیوی کا نام ہے ستیا بھاما، ان سے بھانو اور بھانو ماہی 2 بچے پیدا ہوئے. اور تیسری بیوی کا نام ہے جھنباوتی، ان سے ایک بیٹا اور کئی دوسرے بچے پیدا ہوئے. چوتھی بیوی کا نام ہے کالندی، ان سے شروتی اور کئی دوسرے بچے پیدا ہوئے. تو 8 جو رانیاں ہیں ہر ایک سے کئی اولاد پیدا ہوئے ہیں. تو اس سے خود کثرت اولاد اپنے مذہب کے بھگوان سے ثابت ہو رہا ہے. دوسرے نمبر پہ آتے ہیں واسو دیو جی. ان کے متعلق جو شری کرشن جی کے والد تھے، اب جو گزرے ہیں شری کرشن جی تھے، ان کے والد جو 16 بیویاں ان کی خود تھیں، تو ان کے متعلق بھی لکھا ہے کہ شری کرشن جی کے والد کے ایک بیوی تھی جن کا نام تھا دیوکھی، ان سے 5 بچے ہوئے ہیں. اور دوسری بیوی ہے روہنی، ان سے 3 بچے ہوئے. تیسری بیوی ہے بھدرا، ان سے 4 بچے پیدا ہوئے. تو اب یہاں صرف 3 بیویوں کے بھی اگر رکھ لیا جائے تو 3 بیویوں سے ہی 3 5 11 بچے تو یہیں پر ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے یہ 3 بیویوں کا تذکرہ ہے، 16 بیویوں کا نہیں ہے پورا. 16 میں سے صرف 3 بیویوں کا ذکر ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں تیسرے نمبر پر رام چندر جی. یہ خود بھی ان کے بھگوان رام شمار ہوتے ہیں، جن کے نام پہ رام مندر بھی بنا ہے. تو ان کے خود 4 بچے تھے. ایک کا نام تھا لووا، دوسرے کا نام تھا کش، تیسرے کا نام تھا لوہ، تیسرے کا نام تھا کشا، چوتھے کا نام. تو یہ خود ان کے اولاد ہے. اور پھر ہندو قوموں میں جب تحقیق کرنے والوں نے ریسرچ کیا تو ہندو قوموں میں بعض ایسی فیملی ہیں جو دنیا بھر کی فیملیز میں بگ فیملی شمار ہوتی ہیں. جیسے کسی بھی ملک کے کروڑ پتی، لکھ پتی، بلینر، ملینر جیسے ہوتے ہیں کہ پورے بھارت کے ٹاپ 10 مالدار، ایسے پوری دنیا کے ٹاپ 10 مالدار. مال میں جس طرح ٹاپ 10 ہوتے ہیں ویسے ہی فیملی میں بھی ٹاپ 10 کہ پوری دنیا کے سب سے بڑی فیملی شمار ہونے والے وہ غیر مسلم خاندان ہیں جنہیں چانا خاندان کہا جاتا ہے. اس خاندان کے بانی کا نام ہے زونا چانا. یہ زونا چانا جو غیر مسلم بھائی تھے ان کے 39 بیویاں تھیں. یہ بھگوان میں سے نہیں ہیں، یہ عام لوگوں میں سے ہیں. ان کی 39 بیویاں تھیں اور ان کے بچے 94 تھے اور یہ غیر مسلم بھائی ہیں. اور پھر یہ پوری کی پوری فیملی 4 منزلہ بلڈنگ میں 100 کمرے بنا کر ایک محلے کے افراد کی طرح رہتے ہیں اور سب کا ایک دسترخوان ہوتا ہے اور ایک فیملی کی طرح، ایک فیملی ہے تو ویسے ہی رہتے ہیں ویسے ہی کھاتے ہیں. تو 100 کمروں کا ایک عمارت بنا کر 181 افراد پر مشتمل یہ فیملی رہتی ہے. 181 افراد پر مشتمل. تو ہمارے 12 پر فلم بن سکتی ہے تو 181 افراد پر سیریز بننا چاہیے. اس کے بعد آتے ہیں مذہبی لحاظ سے ہٹ کر ملکی لحاظ سے. دنیا میں مختلف ممالک ایسے ہیں جو کثرت اولاد کی ترغیب دیتے ہوئے جو پریوار، جو خاندان بچہ زیادہ جنم دے گا، حکومت کی طرف سے انہیں انعام دیا جاتا ہے. چنانچہ
ہماری تحقیق کے مطابق 10 ایسے کنٹریز ہیں جو اپنی رعایا کو آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ بچہ جنم دیں گے تو حکومت آپ کو یہ سروسز پرووائڈ کرے گی۔ چنانچہ سب سے پہلا نام ہے جو زیادہ بچے جنم دینے پر اپنی رعایا پر پیسہ لٹاتے ہیں۔ پیسہ کس طرح لٹاتے ہیں؟ مشترکہ طور پر ہر ملک کا نام لے لیا جائے گا اور ترغیب کی شکلیں کیا ہیں وہ مشترکہ ذکر کر دی جائیں گی۔ مشترکہ ترغیب کیسے ہوتی ہے کہ آپ زیادہ بچہ جنم دیں گے تو اس بچے کی ڈلیوری کا جتنا خرچ ہوگا حکومت برداشت کرے گی، اس بچے کے دودھ اور پیمپر کا خرچ حکومت برداشت کرے گی، اس بچے کے اسکولنگ کا خرچ حکومت برداشت کرے گی، اس بچے کے ماں باپ کا ٹیکس حکومت کم کر دے گی، بچے بڑھتے گئے ٹیکس کم ہوتا جائے گا، اس بچے کی جنم دینے والی ماں کو فی بچہ اتنے $1000 دیے جائیں گے۔ یہ سب ہٹا کر، یعنی یہ سارے خرچ ہٹا کر عورت کو بچہ جنم دینے پر ڈالرز دیے جائیں گے، ہزاروں لاکھوں کی شکل میں۔ اب یہ ساری ترغیبات کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ بچے زیادہ جنم دینے پر ہو رہی ہیں۔ چنانچہ دیکھیے پہلا ملک ہے فن لینڈ، یہ ہیبی باکس بچوں کو فیملی کو دیتا ہے۔ ہیبی باکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نئے ان والدین کے بچوں کا ضروری سامان اس باکس میں پیک کر کے دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بچے کی پیدائش کی پوری مالی امداد وہ ملک کرتا ہے۔ دوسرا ملک ہے روس، یہ بھی۔ تیسرا ہے سنگاپور، چوتھا ہے فرانس، پانچواں ہے جنوبی کوریا، چھٹواں ہے اٹالی، ساتواں ہے برازیل، آٹھواں ہے چائنا، نواں ہے سوڈان اور 10واں ہے انگلستان۔ یہ 10 ملک ہیں جہاں پر بچے زیادہ پیدا کرنے پر حتیٰ کہ بعض خاندانوں میں 25% آپ کا ٹیکس معاف کر دیا جائے گا اور 25% آپ کے وظیفے بڑھا دیے جائیں گے، یعنی حکومت آپ کا تعاون کرے گی جب آپ بچے زیادہ جنم دیں گے۔ تو اب یا تو ان 10 ملکوں کو بیوقوف ہونا چاہیے یا ان 10 ملکوں کو عقل مند کہنا چاہیے کہ جب ہمارے 12 ہونے پر اعتراض ہو سکتا ہے تو ان 10 ملکوں کے خلاف بھی فلم بنانا چاہیے کہ بچے زیادہ پیدا کرنے پر وہ آفر دے رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جاننے کی اہم بات یہ ہے، اسرائیل جو اس وقت سب سے بدنام ملک ہے، یہ ملک کا حال یہ ہے 11ویں نمبر پر یہ آتا ہے۔ یہاں بچے زیادہ پیدا کرنے پر پیدائشی طور بچے زیادہ پیدا کرنے پر حکومتی فائدے اس طرح دیے جاتے ہیں، بچے کی دیکھ بھال کے لیے اگر کوئی آیا ہو اس کا بھی خرچ دیا جائے گا، اس کا بھی سیلری دی جائے گی۔ بچے زیادہ ہونے پر بچے کی پوری تعلیمی وظیفہ اسرائیل ملک برداشت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ میٹرنٹی اور پیٹرنٹی لیو، یعنی ماں باپ اگر جاب کرتے ہوں سرکاری تو ماں کو بھی چھٹی دی جائے گی اور چھٹی کے ساتھ سیلری بھی دی جائے گی۔ باپ اگر جاب کرتا ہو چھٹی لے تو چھٹی بھی دی جائے گی اور باپ کو سیلری بھی دی جائے گی۔ تیسرا طریقہ ہے نیشنل انشورنس انسٹیٹیوٹ۔ یہ ادارے کیا کرتے ہیں کہ مختلف اداروں کے ذریعے سے بچے پیدا ہونے پر مالی مدد کا الاؤنس کیا جاتا ہے انفرادی طور پر بھی۔ ایک تو حکومت ہی بھی کرتی ہے اور انفرادی جو طور پر پرسنل جو انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ اسرائیل میں زیادہ بچے جنم دینے کے وجوہات پر بھی ترغیب دی جاتی ہے، مثلا کہ ہماری آبادیاتی ساخت، یعنی ہم جہاں جس آبادی میں رہتے ہیں یہاں پر اگر ہم کم بچے والے رہیں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تیسری ہے مذہبی و ثقافتی اثرات، کہ اس مذہب میں یہودی مذہب میں بھی خود اس بات کی ترغیب آئی ہے کہ زیادہ بچے جنم دیے جائیں۔ تیسری وجہ ہے حکومتی تعاون، حکومت کے تعاون کی وجہ سے بھی زیادہ بچے جنم دیے جاتے ہیں۔ یہ 11 ملک ہو گئے۔ اب 12ویں نمبر پر ایران، یہ ان ملکوں میں نہیں آیا، اس کا نام ایران کا۔ ایران میں یہ قانون بنا ہے کہ اگر کوئی عورت ضبط ولادت یعنی برتھ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی گولی کھائے یا ابارشن کرائے تو پھر ایسی عورت اور ایسے مرد کو قانونی طور پر جیل کی سزا ہوگی، یعنی آپ کو فیملی پلاننگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو بچے زیادہ جنم دینا پڑے گا۔ اور جبکہ دوسرے ملکوں میں ضبط ولادت پر بات ہوتی ہے، اور ایران ضبط ولادت کے خلاف یعنی بچے کم کرنے کے خلاف قانون بنایا ہے کہ آپ بچے کم نہیں کر سکتے۔ ایران کی حکومت بچے زیادہ ہونے پر کیسے تعاون کرتی ہے؟ ایران کی حکومت کا یہ قانون ہے کہ زچگی کے پورے اخراجات برداشت کریں گے۔ زچگی کے عمل سے گزرنے کے بعد خواتین کو جو سہولت ہو سکتی ہے وہ سہولت دی جائے گی۔ اور ایران کی حکومت یہ بھی تعاون کرتی ہے کہ اگر کوئی عورت بانجھ ہے یا کوئی مرد بھی بے اولاد ہو سکتا ہے تو اس کو بھی حکومت تعاون کرتی ہے کہ اس کا علاج کرا سکے۔ اور اس کے علاوہ مغرب میں ضبط ولادت کے خلاف، یعنی جو بچے پیدا نہیں کر سکتے ان کو بچے پیدا کرنے کے لیے علاج کرانے کے لیے 77 ملین سے بڑھا کر 150 ملین کا خرچ ان پر کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ نامرد نہ رہیں، بچے پیدا کرنے کے قابل رہیں۔ یہ 12 ملک ہو گئے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سے سیاسی لیڈروں نے بھی زیادہ اولاد ہونے پر اپنے بھاشنوں میں ترغیب دی ہے کہ ہمارے ملک میں بچے زیادہ ہونے چاہیے۔ اب ان کا مقصد مسلمانوں کے بچے زیادہ ہونے چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا،
چونکہ مسلمانوں کے بچے زیادہ ہونے کے لیے وہ تو ہمارے نبی پہلے بول دیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو بول رہے ہیں کن کے بچوں کے لیے بول رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اگر وہ غیر مسلم بھائی بول رہے ہیں تو اپنے ہی برادری کے بچوں کے لیے بول رہے ہیں. چنانچہ سب سے پہلا نام آتا ہے لالو پرساد یادو صاحب کا. انہوں نے کئی مرتبہ پر جو RJD جو ان کی پارٹی ہے اس کے بانی ہیں، انہوں نے کئی موقعوں پر اعلان اور بیانات دیے کہ ہماری قوم کو چاہیے کہ وہ بچے زیادہ جنم دے. اور دوسرا نام آتا ہے LGP پارٹی کے بانی لوک ولاس پاسوان. انہوں نے بھی مختلف موقعوں پر اقتصادی حالات کے پیش نظر یہ کہا کہ ہماری قوم کو چاہیے کہ ہم زیادہ بچے جنم دیں. اور تیسرا نام آتا ہے بدنام زمانہ یوگی آدتیہ ناتھ. انہوں نے بھی مختلف موقعوں پر اپنی قوم کے بچوں کو اپنی قوم کے بچوں کو بڑھانے کی ترغیب دی ہے. اور چوتھا نام آتا ہے بھارتی جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ساکشی مہاراج. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں کم از کم 4 بچے پیدا کرنے چاہیے، تو زیادہ سے زیادہ 12 ہوں گے. پھر کم از کم جب 4 کہہ رہے ہیں تو ہمارے 12 فلم گویا کہ ان پر بھی بننا چاہیے. تو یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے سیاسی عہدے پر ہوتے ہوئے بھی اپنی قوم کو زیادہ بچے جنم دینے پر ترغیب دی ہے. اور ان سب کے بیانات انٹرویو میں YouTube چینلز جو چلاتے ہیں اور میڈیا جو ان سے اینکرنگ کرتے ہیں ان پر یہ سارے بیانات محفوظ ہیں. اب اس کے بعد آتے ہیں زیادہ بچے جنم دینے والے مشہور شخصیات غیر مسلم بھائیوں میں. ہمارے میں تو حدیثوں میں موجود ہے اور ہم بھی ہیں، اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو غیر مسلم بھائیوں میں ہیں اس میں زیادہ بچے والے آ جائیں سامنے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس فلم کی حیثیت کیا ہے اور اس قانون کی حیثیت کیا ہے. چنانچہ نمبر 1 یہ جو مشہور شخصیات ہیں مختلف شعبجات سے متعلق ہیں، درمیان میں ذکر کرتے ہوئے آ جائے گا. پہلے نمبر پر آتے ہیں دھرمیندر. یہ فلمی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے 6 بچے ہیں. یہاں پر ان کے نام بھی لکھے ہیں کہ ان کی 2 بیویاں ہیں. پہلی بیوی کا نام پرکاش کنور ہے اور دوسری کا نام ہے ہیما مالنی. پہلی بیوی سے سنی دیول، بابی دیول اور وجیتا دیول اور اجیتا دیول، اور دوسری بیوی سے 2 ہیں، تو کل 6 بچے ہو گئے. اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں سیاسی لیڈر لالو پرساد یادو. بہار کے وزیر اعلیٰ ہیں، RJD پارٹی کے بانی ہیں. ان کے 7 بیٹیاں اور 2 بیٹے، کل 9 بچے ان کے خود ہیں اور یہ سیاسی لیڈر بھی ہیں. اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں ہندوستانی تاجروں میں ویرو دھیرو بھائی امبانی، یعنی جو امبانی گروپس کے لیڈر، یہ اڈانی امبانی جو ہیں، ان کے 4 بچے ہیں. چاروں بچوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں: مکیش امبانی، انل امبانی، دیپتی سلگاؤ اور نینا کوٹری. یہ 4 بچے ہیں. تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے چونکہ ہم نے نہیں رکھے نام. اور اس کے بعد تاجروں میں ہی دوسرے بجاج کمپنی کے جو بانی ہیں رامیشور داس بجاج، ان کے بھی 4 بچے ہیں: کمل نین بجاج، رام کرشن بجاج، مادھو لال بجاج. یہ سب ان کے 4 بچے ہیں. اور دوسرے نمبر پر ایسے ہی تاجروں میں سیاسی لیڈر ہیں، 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں یہ ہریانہ کے، چودھری دیوی لال. ان کے 5 بچے ہیں. ان کے بچوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. 6ویں نمبر پر آتے ہیں لال بہادر شاستری. یہ تو مشہور ہیں، جو اسکول پڑھے ہیں وہ سب جانتے ہیں. بھارت کے دوسرے وزیر اعظم تھے. ان کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، کل 6 ان کے بچے تھے. 6 کے نام لکھے ہوئے ہیں. 7ویں نمبر پر آتے ہیں ڈاکٹر راجندر پرساد. بھارت کے پہلے صدر تھے. ان کے 5 بچے ہیں ڈاکٹر راجندر پرساد کے. یہ انڈیا کے پہلے صدر گزرے ہیں. 5 بچے ان کے تھے. ان کو اردو، فارسی، ہندی زبان میں کافی مہارت تھی. اور 8ویں نمبر پر آتے ہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. ان کے بھائی بہن ٹوٹل 15 تھے. تو والد صاحب کا قصور ہے، وہ 12 سے آگے بڑھ گئے. اور 9ویں نمبر پر آتے ہیں رابندر ناتھ ٹیگور. ان کے 5 بچے تھے. تو ان کے یہ خود 5 بچے تھے ان کے. اور یہ مشہور شخصیت ہے جو اسکولوں میں نظم پڑھتے ہیں، نیشنل آنتم جو پڑھتے ہیں، جنا گنا، وہ لکھنے والے یہی ہیں، کافی مشہور. ان کے خود 5 بچے ہیں. ان کو انڈیا کی بھی اور بنگلہ دیش کی بھی نیشنلٹی حاصل تھی. اور 10ویں نمبر پر آتے ہیں امریکہ کے صدر، 44ویں صدر براک حسین اوباما. خود ان کے 8 بچے تھے اور وہ امریکہ کے صدر بن سکتے ہیں. اور 44ویں صدر تھے یہ. 2009 سے لے کر 2017 تک 10 سال رہے. اس کے بعد ڈونالڈ جان ٹرمپ، جسے ڈونالڈ ٹرمپ بھی بولتے ہیں، مکمل نام ہے ڈونالڈ جان ٹرمپ. ان کے خود 5 بھائی بہن تھے اور ان کی خود 6 بچے تھے. یعنی ان کے والد نے بھی 5 کیے پورے، اور پھر ان کے بھائی انہوں نے خود 6 کیے اور 2 بیویاں کیے. اور اس کے بعد آتے ہیں یہ UP کے ابھی جو مشہور ہیں یوگی آدتیہ ناتھ. ان کے والد کے 7 بھائی بہن تھے. 7 بھائی بہن ان کے والد تھے. اس کے بعد 12ویں نمبر پر آتے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی صاحب، دامودر داس مودی. ان کے 6 بھائی بہن تھے.
اور اس کے بعد 13ویں نمبر پر آتے ہیں سبھاش چندر بوس، اور یہ کافی مشہور ہے ہندوستان کے برطانوی حکومت کے خلاف، یہ کیا بولتے ہیں فریڈم فائٹرس میں سے شمار ہوتے ہیں سبھاش چندر بوس۔ ان کے خود 13 بھائی بہن تھے، 12 سے ایک آگے ہیں۔ اور 14ویں نمبر پر آتے ہیں پامولا پرتھی، یہ مشہور ہیں کس سے پی وی نرسمہا راؤ، اور یہ ہندوستان کے وکیل بھی گزرے ہیں، سیاستدان بھی گزرے ہیں، ورنگل ضلع سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے 8 بچے تھے، پی وی نرسمہا راؤ کے 8 بچے تھے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں گانوں کی دنیا میں مشہور ایک سنگر گزری ہیں شاید ابھی بھی، لتا منگیشکر، ان کے 5 بھائی بہن تھے۔ اور 16ویں نمبر پر آتے ہیں ایک ایکٹر ہیں راج کپور، ان کے خود 5 بچے ہیں، یہ فلمی ایکٹر ہیں۔ 17ویں نمبر پر آتے ہیں فیمل فریڈم فائٹرس میں سے سروجنی نائیڈو، ان کے 8 بھائی بہن تھے، ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ 18ویں نمبر پر آتے ہیں بھگت سنگھ، انہیں تو سب جانتے ہیں جو آزادی کے عنوان پر ان کے نام لیے جاتے ہیں، بھگت سنگھ، یہ 7 بھائی بہن ان کے تھے۔ 19ویں نمبر پر آتے ہیں امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن، یہ ان کے 6 بھائی بہن تھے۔ 20ویں نمبر پر ہے رام ناتھ کووند، ان کے 7 بھائی بہن تھے، یہ ہندوستان کے سیاستدان گزرے ہیں اور یہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پارٹی بتانا بھی اس واسطے ہے کہ کس پارٹی سے وہ بھی معلوم ہوگا۔ 5 بھائی اور 2 بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے یہ، دوسرے نمبر کے ہوتے تو بھی سمجھتے ہوئے ٹھیک ہے، آپ تو 7ویں نمبر کے ہیں پھر بھی آپ پارٹی میں ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ 20 افراد کی اولاد دکھائی گئی کہ یہ سب کثرت اولاد والے ہی تھے، اور سب کے سب مشہور بھی ہیں اور مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی فلم ایکٹر ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی فلاں ہے۔ تو ان سب کے پاس زیادہ اولاد ہونا کوئی معیوب بات نہیں رہی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ مثالیں صرف اس واسطے دی جاتی ہیں کہ کثرت اولاد اگر کوئی گھناؤنی یا عیب والی چیز ہوتی تو پھر یہ سب لوگ سیاستدان پڑھے لکھے فلاں فلاں کیسے بن گئے۔ اب اس کثرت اولاد کے ان مثالوں پر 2-3 طرح کے اعتراضات ایک غیر مسلم یوٹیوبر نے کیا ہے۔ یعنی اس نے جب یہ مثالیں پیش کی گئی تو ایک یوٹیوبر نے یہ کہا کہ یہ سب 1950 کے، 1940 کے اور 1930 کے، یعنی آج سے 60-70 سال پہلے لوگوں کے قصے ہیں یہ سب۔ اس وقت درست تھا بچے زیادہ ہونا، اب 2024 کی ہم بات کر رہے ہیں، 1950 کے 40 کے مثالوں کو لے کر 1924 میں کیسے آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اس وقت غیر مسلموں میں دکھائیں کوئی اس طرح زیادہ بچے جنم دے رہے ہوں فلاں کر رہے ہوں۔ تو ان مثالوں کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ پرانی مثالیں ہیں، اس واسطے یہ مثالیں تسلیم نہیں کی جائیں گی۔ تو اس سلسلے میں ہمارا پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ ہمیں پہلے یہ بتائیں انڈیا میں کون سا قانون ایسا بنا کہ 1950 میں زیادہ بچے درست تھے، 2024 میں درست نہیں ہے؟ کوئی ایسا قانون بنا ہے تو بتا دیجیے۔ کوئی ایسا قانون نہیں بنا کہ 1924 میں بچے زیادہ ہو سکتے ہیں اور 2024 میں بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بھارتی قانون نے ایسا کوئی بل پاس نہیں کیا ہے کہ اس زمانے میں ہو سکتے تھے، اس زمانے میں نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات، بچے زیادہ ہونا آپ کو کس وجہ سے بھاری لگ رہا ہے؟ معاش کی وجہ سے، کہ زیادہ بچے ہوں گے کھائیں گے کہاں سے، گزارا کریں گے کہاں سے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 1950 میں جو اکنامک تھی ملک کی، ذرائع معاش جو تھی، ذرائع معاش اب جیسی ہے ویسی نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے 1950-1940 میں فون نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹی وی موبائل جس طرح اب جتنا مشہور ہیں اتنا زیادہ نہیں تھا، فلائٹ کا سفر اتنا عام نہیں تھا، انکم سورسز جتنا اب ہیں اتنا 1940 میں نہیں تھے۔ کمانے کے اسباب اس وقت زیادہ ہیں تو اس وقت بچے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس وقت کمانے کے اسباب کم تھے تو اس وقت بچے کم ہونا چاہیے، اور آپ الٹا اعتراض کر رہے ہیں کہ اس وقت بچے زیادہ ہو سکتے تھے اس وقت نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ معاش کی روشنی میں دیکھا جائے اسباب معاش اس وقت کم تھے تو کھانے والے بھی کم ہونا چاہیے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کھانے والے زیادہ ہو سکتے ہیں، کمانے والے کم ہوں، اسباب معاش کم ہوں۔ اب اس وقت اسباب معاش زیادہ ہیں لیکن کھانے والے کم ہونا چاہیے، یہ خود بیوقوفی کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا اعتراض کثرت اولاد پر یہ کرتے ہیں کہ کثرت اولاد کی صورت میں رہی، اب یہ جو مثال بتائے کہ ہمیں اس وقت موجودہ دکھاؤ کہ زیادہ بچے والے ہوں، ہم آگے دکھائیں گے۔ صرف مثال کے طور پر ہمارے 12 جو فلم نکالے ہیں اس میں مسلمان شوہر بن کر جو ایکٹنگ کیا ہے، جو شخص ٹوپی لگا کر ہلکی سی داڑھی رکھ کر مسلمان شوہر بننے کی جو ایکٹنگ کیا ہے اس کا نام ہے انو کپور۔ اس کے خود 2 بیویاں اور 4 بچے ہیں، اور وہ خود فلم نکال رہا ہے ہم دو ہمارے 12 پر، جبکہ 2 بیویاں ہیں اور 4 بچے ہیں۔ پہلی بیوی سے 3 بچے اور دوسری سے 1 بچے، پہلی بیوی کو طلاق دے دیا، پھر اس کے بعد اس سے پھر لو کرنے لگا۔ یہ خود بدتمیزی ہے۔ اپنی معاشرت تو اتنی خراب اور بگڑی ہوئی ہے اور فلم مسلمانوں کے حالات اور واقعات پر بنانے چلے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کثرت اولاد میں ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، ذمہ دار حکومت نہیں ہوتی ہے، یہ دوسرا اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی بچے آپ زیادہ پیدا کریں گے، غربت آپ کو زیادہ آئے گی۔ بچے آپ زیادہ پیدا کریں گے تو
قلت معاش کی ذمہ دار حکومت نہیں ہے، آپ ہیں، یہ دوسرا اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس اعتراض کے سلسلے میں ہم 2-3 باتیں عرض کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یہ بولنا کہ کثرت اولاد کی ذمہ دار ماں باپ ہیں، کثرت اولاد کے بعد فاقہ غربت آئے تو حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے، یہ جملہ صحیح ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک مشہور پروفیسر گزرے ہیں US کے رہنے والے، ان کا نام ہے پروفیسر کولن کلارک۔ یہ لکھتے ہیں اپنی رپورٹ میں کہ میاں بیوی اپنی مرضی سے جو بچے جنم دیتے ہیں وہ ان کی اپنی آزادی ہے، کسی ماہر معیشت کو بھی یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ آپ بچے کم جنم دو، بلکہ ان کو ماں باپ یہ مطالبہ کریں گے ہمارے بچوں کے مطابق تم ماہر معاشیات ہو تو معاش کا نظم درست بناؤ۔ یہ پروفیسر کہہ رہے ہیں UK کے رہنے والے، اور ایک یوٹیوبر حولہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، بچے زیادہ ہونے پر وزیر اعظم یا حکمران ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اب اس کی بات مانی جائے یا پروفیسر کی بات مانی جائے؟ تعلیمی میدان میں ظاہر سی بات ہے پڑھے لکھے کی آدمی بات مانی جاتی ہے، پیسہ پیٹ پالنے کے لیے یوٹیوب پر جھوٹے ویڈیوز بنانے والے کی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کثرت اولاد سے فاقے کی اور غربت کی پریشانی مسلمانوں کو ہوگی، نہ کہ ان کو جن کو پریشانی وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ یعنی بچے اگر مسلمانوں کے زیادہ ہوں تو فاقہ کن کے گھر میں آئے گا؟ مسلمانوں کے گھر میں آئے گا۔ جن کے گھر میں بچے زیادہ نہیں ہیں ان کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ تو جب آپ کے گھر میں فاقے آنے والے نہیں ہیں تو پھر آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ فاقے تو ان کے گھر میں آئیں گے جن کے بچے زیادہ ہیں۔ تو معلوم ہوا فاقے زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشانی نہیں ہے، آپ کو پریشانی کی کوئی اور وجہ ہے، ورنہ تو فاقہ آپ کے گھر میں تو آنے والا نہیں ہے۔ جن کے گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کے گھر میں فاقہ آئے گا۔ تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں فاقے مسلمانوں کے گھروں میں آئیں گے بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، مسلمانوں کو جو سرکاری اسکیمز ملنا چاہیے تھا ان سے محروم رکھنے کی وجہ سے، اور کم بچے ہونے کے باوجود بھی اسکیم سے پورا فائدہ اٹھانے کی وجہ سے، مسلمانوں کو جو کنسیشن اور ریزرویشن ملنا چاہیے تھا اس سے محروم رکھ کر کم بچے ہونے کے باوجود بھی سرکاری ریزرویشن زیادہ لوٹنے کی وجہ سے۔ تو فاقے جو آتے ہیں بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں، ان کے ملنے والے حقوق انہیں نہ ملنے کی وجہ سے، انہیں ملنے والا ریزرویشن انہیں نہ ملنے کی وجہ سے، اور ان کا ریزرویشن دوسرے لوٹنے کی وجہ سے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ زیادہ بچے جنم دینا معیوب بات ہے اور فاقے کا ذریعہ ہے، تو پھر یہ غلطی اگر مسلمان کرتے ہیں تو اپنی دھارمک کتابوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ اپنی دھارمک کتابوں میں زیادہ بچے جنم دینے سے متعلق کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلے جو سنائے تھے ہم وہ مطلق بچے جنم دینے سے متعلق کہ اگر شوہر نہیں ہے تو دیور سے یا کسی اور سے صحبت کر کے بچہ جنم دے، وہاں کثرت کا ذکر نہیں ہے، یہاں کثرت کا ذکر ہے۔ تو چنانچہ اس میں دیکھیے غیر مسلم بھائیوں کی کتاب ہے گرڈا کرانتا یا گرڈا کرانتا، اس کے اشلوک نمبر 11، 115 اور 64، ان 3 اشلوک میں لکھا ہوا ہے غیر مسلم بھائیوں کتاب میں کہ جس عورت کے 8 سال تک بچے نہ ہوں اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور جس عورت کے صرف لڑکی ہو اسے 11 سال کے بعد چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی عورت صرف بچہ پیدا کرنے کی خاطر ہے، اگر بچے پیدا نہیں ہوئے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، جبکہ اسلام میں کہیں ایسی تعلیم نہیں ہے کہ بچے نہیں ہو تو بیوی کو طلاق دے دو۔ اور پھر اس کے آگے رگوید میں لکھا ہے عورت کا کام بچے پیدا کرنا ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ 10 بچے پیدا کرے، رگوید میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہاں جو غربت آئے گی رگوید کے حوالے سے بولیں، پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے کہ در حقیقت بہوؤں کو سسرال میں اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ بیٹا پیدا نہ کریں، اس وقت تک انہیں قبول نہیں کیا جاتا۔ بیٹا خاندان کی نسل کو برقرار رکھنے والا ہے۔ اس کا حوالہ بھی انگریزی کتاب کے حوالے سے اور پریس اور طباعت کے حوالے سے بھی منوسمرتی کوڈ آف لا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے یہ کتاب چھپی ہے، اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا اعتراض کثرت اولاد کی ان تمثیلات پر ایک یوٹیوبر نے یہ کیا ہے، یعنی وہ ایک شخصیت ہے، ورنہ تو کسی کو بھی اعتراضات ہو سکتے ہیں، اس لیے دفاع کیا جا رہا ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ 1950 میں مسلمانوں کا جو ریشو تھا اور 2024 میں مسلمانوں کا جو ریشو ہے وہ بڑھتے بہت زیادہ ہو گیا، یعنی 1950 سے 2024 تک مسلمان بہت زیادہ ہو گئے، اور 1950 سے 2024 تک ہندوستان میں بھی، پڑوس ملک میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی غیر مسلم بھائیوں کا فگر کم ہوتے گیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں جو اپنے بچوں کو زیادہ جنم دے رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کتنا بھولا شخص ہے۔ اس اعتراض کی اگر حقیقت پہ غور کیا جائے، اعتراض کیا ہے؟ 1950 سے لے کر اب تک مسلمان تینوں دیشوں میں کیوں بڑھ گئے اور غیر مسلم کیوں گھٹ گئے؟ تو یہ تو سوال آپ سے کرنا چاہیے تھا، آپ وہ کام نہیں کر سکے جو ہم کیے۔ آپ کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تو ہمارے ذمہ دار ہیں، اپنی پبلک کو بڑھانے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی ہم ذمہ دار ہیں، آپ کی پبلک کو بڑھانے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ اختیار کبھی نہ ہم نے لیا ہے اور نہ ہم چاہتے ہیں، تو یہ اعتراض ہی کیسا ہے؟
یعنی یہ کیسا سوال کہ یہ پوچھنا کہ بھئی مسلمان کیسے بڑھ گئے, ہم کیسے گھٹ گئے. ارے ہم کیوں بولیں, ہم کیسے بولیں گے, آپ کیوں گھٹ گئے, آپ دیکھیے آپ کی کیا ذمہ داری تھی جو پوری نہیں ہو سکی. تو اعتراض بھیجا ہے. چوتھا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ زیادہ بچے ہونا غربت کا سبب ہے, زیادہ بچے ہونا غربت کا سبب ہے. یعنی مسلمان جو اس وقت زیادہ بچے جنم دے رہے ہیں وہ ملک غریب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان بچے زیادہ جنم دیتے ہیں. تو اس اعتراض کا حقیقی جواب دینے سے پہلے, حقیقی جواب کیا ہے, 2000 سے لے کر 2024 تک, یعنی اس 24 سال کے عرصے میں ہر سال غربت غیر مسلموں میں کتنی رہی اور مسلمانوں میں کتنی رہی, وہ سروے رپورٹ کے حساب سے NSS وہ جو سروے رپورٹ ہے نیشنل سمپل سروے آفس, نیشنل سمپل سروے آفس کی رپورٹ سے لکھا گیا ہے کہ بھارت میں 2000 سے لے کر 2024 تک غیر مسلموں میں غربت کا ریشو کیا تھا اور مسلمانوں میں غربت کا ریشو کیا تھا, وہ آخر میں ہم دکھائیں گے. اس سے پہلے غربت کی وجہ بیان کرتے ہوئے اس یوٹیوبر نے کہا کہ مسلمانوں میں بچے زیادہ ہوتے ہیں اور غریب ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے 4 بچے سڑک پر سوتے رہتے ہیں, 4 گھر میں رہتے ہیں تو 4 سڑک پر سوتے ہیں. اس نے وہ جملہ کہا. اس پر ہم یہ کہتے ہیں جواب دینے سے پہلے اس نے یہ بھی کہا کہ سڑک پر سوتے ہیں اور بھیک مانگتے رہتے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے. تو تحقیقی جواب سے پہلے یہ بات غور کرنے کی ہے, کیا ایسا ہے کہ جن کے گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کے بچے آدھے گھر میں سوتے ہیں آدھے سڑک پہ سوتے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ جن کے گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کے بچے آدھے گھر پہ سوتے ہیں آدھے سڑک پہ سوتے ہیں؟ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ آدھے بچے سڑک پہ سوئیں گے تو ماں باپ کہاں سوئیں گے؟ گھر میں سونے والے بچوں کے ساتھ سوئیں گے یا سڑک پہ سونے والے بچوں کے ساتھ سوئیں گے؟ یہ خود بے وقوفی کی بات ہے. یعنی جو سڑک پہ سو رہے ہیں ان کا گھر ہی نہیں ہوتا ہے در حقیقت, یہ سمجھنے کی بات ہے. آدھے گھر پہ آدھے سڑک پہ سوتے ہیں, وہ ہیں جو سڑک پہ سوتے ہیں ان کا گھر ہی نہیں ہوتا ہے. اور گھر نہ ہونا اس کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, کیونکہ حکومت ٹیکس کا پیسہ وصول کرنے کے بعد ملک کے غریب رعایا کی جو بنیادی ضرورتیں پوری کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کپڑوں پہ لگائے ہیں, وہ آپ نے کٹنگ پہ لگائے ہیں, وہ آپ نے فلیٹ موڈ میں لگائے ہیں, یعنی پورے ودیشی گھومنے میں لگائے ہیں. تو یہ جو فالتو خرچ پبلک کا خرچ ہوا ہے یہ خرچ آپ کا بنیادی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات ہے کہ فٹ پاتھ اور سڑک پر سونے والے صرف مسلمان نہیں ہوتے ہیں, غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ کیا سڑک پر سونے والے صرف مسلمان ہوتے ہیں, کیا کوئی ہندو فیملی اپنے بچوں کے ساتھ سڑک پر سوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ کیا بھیک مانگنے والوں میں صرف مسلمان ہوتے ہیں, ہندو افراد نہیں ہوتے ہیں؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے موقع پر غیر مسلم عورتیں برقع پہن کر اور غیر مسلم مرد ٹوپی اور گلے میں مالا ڈال کر وہ بھی بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. پتہ چلا بھیک مانگنا کوئی بنیادی دلیل نہیں ہے, بھیک مانگنے والے ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ مسجد کی سیڑھیوں پر غیر مسلم تو نظر آتے ہیں لیکن مندر کی سیڑھی پر کوئی مسلمان نظر نہیں آتا. یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جو الزام غربت کا دیتے ہیں. پانچویں بات یہ ہے غربت کی وجہ اگر کثرت اولاد ہے تو غیر مسلم غریب نہیں ہونا چاہیے پھر, چونکہ وہاں تو بچے زیادہ نہیں ہیں. زیادہ بچے غربت کا سبب ہے تو کم بچے ثروت کا سبب ہے, مالداری کا سبب ہے, تو پھر کوئی غیر مسلم غریب نہیں ہونا چاہیے. کیا ایسا ہے تو پھر رپورٹ پیش کر دیں. اور چھٹویں بات یہ ہے کہ غربت کی وجہ دراصل کثرت اولاد نہیں ہے, غربت کی وجہ مسلمانوں کے اوقاف پر ناجائز قبضے ہیں, مسلمانوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے ہیں, ان کے ریزرویشن کو ہڑپنا ہے, یہ غربت کی وجہ ہے. اور ساتویں بات یہ ہے کیا غربت کی وجہ سے مسلمان کبھی غیر مسلموں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گزر بسر کے لیے بھیک مانگتے رہے کہ ہم گزارے کے لیے آپ کے ہی سہارے جینا ہے, یا مسلمان اپنے ہی لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں؟ مسلمان اپنے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں. غربت کی وجہ سے مسلمان غیروں سے زیادہ بھیک نہیں مانگتے ہیں بلکہ غیر مسلمانوں سے زیادہ بھیک مانگتے ہیں. حتیٰ کہ بہت سے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اس پر تعجب ہوتا ہے مسلمان اتنا کنیا دان کیوں کرتے ہیں, یعنی اتنی سخاوت کیوں کرتے ہیں مسلمان, ہمارے تعاون پر اور احسان پر ان کو خود تعجب ہوتا ہے. حتیٰ کہ کووڈ کے موقع پر بہت سے غیر مسلم لیڈروں نے وہ مسافر جو اپنے ممبئی سے اور پونا سے بنگلور سے حیدرآباد سے مختلف ایریوں سے جب سفر کرنے لگے اپنے سامان کو لے کر, بچوں کو اٹھا کر اور لگیج لے کر, سواریاں بند تھیں, پیدل چل رہے تھے, اس موقع پر بہت سے غیر مسلم لیڈروں نے اپنی پبلک کو یہ بیان دیا کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے ہم نویدن کرتے ہیں کہ آپ اس راستے سے جائیں جہاں پر مسلمان آبادی رہتی ہو, کیونکہ آپ کو پانی ملے گا, آپ کو کھانا ملے گا, آپ کو راستے کا توشہ ملے گا. تو یہ سب تعاون کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے. تو غربت کی وجہ سے کا الزام دینا مسلمان پر یہ خود حقائق سے ناواقف ہونے کی بات ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ 2024 سے لے کر 2024 تک غربت کا جو ریشو ہے نیشنل سمپل سروے آفس کی رپورٹ کے حساب سے آخری 2019 کی جو رپورٹ آئی ہے ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق بھارت میں غریبی کی جو شرح ہے وہ تقریباً 10% تھی ہندو بھائیوں میں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہر 100 میں سے 10 غیر مسلم بھائی
غریب ہوتے ہیں. اور یہی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے حساب سے وہ 2019 میں بین الاقوامی رپورٹ جو پیش کی گئی مسلمانوں کی، اس میں یہ ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی غربت کی جو حالت ہے وہ تقریباً 20 سے 25% کے درمیان ہوتی ہے. تو مطلب کیا ہوا، غیر مسلم بھائیوں میں 100 میں سے 10 غریب ہیں تو مسلمانوں میں سے 100 میں سے 20 غریب ہیں. تو ہم کثرت اولاد کے ساتھ 20 غریب ہوئے، تو آپ قلت اولاد کے ساتھ بھی تو 10 غریب ہی ہوئے. تو غربت کا جو الزام لگا کثرت اولاد پر، تو وہ تو تحقیق اور ریسرچ کے رپورٹ کے حساب سے تو صحیح نہیں ہوا. پھر ہم کثرت میں جا کر 20% ہوئے، آپ قلت میں رہ کر ہی 10% ہو گئے. یہ خود غور کرنے کی بات ہے. تو اس واسطے یہ سارے الزامات بالکل بے بنیاد ہوتے ہیں کہ زیادہ بچے جنم دینا کوئی معیوب بات ہوتی ہے. یہ سب تحقیقی ریسرچ رپورٹ کے حساب سے تھا. یہ بنیادی بات تھی فلم ہمارے 12 سے متعلق. اصل موضوع فلم ہمارے 12 سے متعلق شروع نہیں ہوا. انشاءاللہ اگلے محاضرے میں فلم ہمارے 12 سے متعلق جو بھی اس میں ٹریلر آیا ہے اور فلمی دنیا کی تاریخ، فلموں میں کیسے بدنام کیا جاتا ہے، اب تک کتنی فلمیں اس طرح مسلمانوں کو بدنام کرنے کی آئی ہیں، اس کا حل مسلمانوں کے پاس کیا کرنا چاہیے، اس متعلق اگلے محاضرے میں بیان کیا جائے گا. اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.